یہ جو بھی فقہی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارے یہاں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے غیبت امام زمانہ کے اندر، اس کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ مرجع تقلید مجتہدین میں سے ہی کوئی ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر کے افراد ہوتے ہیں، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو اس طرح سے انجام دے سکے کہ جس کے بارے میں اس کو اطمینان ہو کہ جو مرضی خدا تھی اور اس کے مطابق جو انٹرپریٹیشن بیسٹ پاسبل اویلیبل تھا وہ کر لیا گیا تھا اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آیت اللہ خامنہئی جو تھے وہ مرجع تقلید بھی تھے، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ مرجع تقلید ہمارے ہاں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ خامنہئی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ شبیر زنجانی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی بھی تقلید ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو اس وقت ٹاپ ٹیئر کے اندر جو دو افراد کی تقلید ہو رہی تھی اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی کی تقلید ہو رہی تھی۔ اب آیت اللہ خامنہئی کے انتقال کے بعد جو ان کے مقلدین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو نئے مرجع کی طرف تو جانا ہے، اور جو نئے مرجع کی تقلید وہ کر رہے ہوں گے وہ عام طور پر اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ بہت سی جگہوں پر ہمارے یہاں فتوے کی جگہ ایک احتیاط کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ احتیاط کہ یعنی جو ان کی تشخیص کے مطابق عالم نہ ہو فل عالم ہو، اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ دا سیکنڈ موسٹ لرنڈ، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جب وہ احتیاط واجب کے اندر رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تقریباً یہ معین ہوتا ہے کہ جن کی طرف وہ احتیاط واجب میں رجوع کر رہے تھے وہی ان کے نیکسٹ مرجع ہوں گے۔ تو جتنے بھی افراد ان کی تقلید میں وہ عام طور پر اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی رکھتے ہیں ان کو کن کی تقلید کرنی ہے اور کن کو اب دا موسٹ لرنڈ کے عنوان سے قبول کرنا ہے۔ یہ عام طور پر کوئی اتنا بڑا ایشو ہمارے یہاں یوں نہیں بنتا کہ آلریڈی اس کی ایک پریکٹس بنی ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر لوگ کے اندر میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 300 کے قریب ایسے افراد ہوں گے جو مجتہد ہیں۔ ان میں اور جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت افراد ہیں، اور اسی طریقے سے نجف کے اندر، کیونکہ نجف صدام کے فال کے بعد ایک مرتبہ پھر بہار وہاں پر آنا شروع ہوئی، ورنہ بہرحال حوزہ تو ہمارا نجف کا 1000 سال پرانا ہے، لیکن یہ ہے کہ نجف کے اندر چونکہ یہ بیچ میں درمیان پرابلم آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی آیت اللہ حافظ بشیر جن کا تعلق پنجاب سے ہیں وہ بھی مراجع کے اندر شامل ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض بہت پرانے ہیں، غالباً افغانستان سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سعید حکیم کا تو انتقال ہو گیا، آیت اللہ باقر اروانی جو بہت ہی نمایاں ہوتی جاتی ہے شخصیت ان کی، وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو میں دیکھیں بہت افراد موجود ہیں، بڑا مسئلہ ہے۔